بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ بلوچستان کی تاریخ میں کس سردار کو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یقین دلایا گیا کہ حکومت ان کے تمام مطالبات تسلیم کرے گی، اس لیے وہ ہتھیار ڈال دے، لیکن جب انہوں نے قرآن پر ہونے والے معاہدے کے بعد ہتھیار ڈال دیے تو ان کے بھائی اور بیٹوں کے ساتھ بدعہدی کی گئی۔ نواب اکبر بگٹی قبیلے کے لوگوں کو کوئلوں پر کیوں چلاتے تھے؟ جنرل پرویز مشرف اکبر بگٹی کی جان کے در پہ کیوں ہو گئے تھے اور انہیں کس لیے قتل کیا گیا تھا؟ وہ واقعہ کیا تھا جب ایک ہندو لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کے الزام میں نواب اکبر بگٹی نے اپنے صاحبزادے کو شہر بدر کر دیا تھا؟ نواب اکبر بگٹی نے بینس چوری کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار چودھری ظہور الہی کو قتل کرنے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ نواب اکبر بگٹی نے قومی اسمبلی میں اردو زبان کا بائیکاٹ کیوں کیے رکھا؟ اور ہاں، فوجی آپریشن کے بعد نواب اکبر بگٹی کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اس پر بڑے بڑے تالے کس کے حکم پر لگائے گئے تھے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل انفو ایڈ معراج کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے۔ دوستو، بلوچستان کی تاریخ میں 3 سرداروں کو لیجنڈری حیثیت حاصل ہے۔ ایک میر چاکر اعظم رند، جنہوں نے پہلی بار بلوچوں کو ایک قوم اور ایک ریاست کی شکل میں جمع کیا۔ انہوں نے دہلی میں شیر شاہ سوری کی چوڑی ہوئی سلطنت ختم کرنے اور مغل بادشاہ ہمایوں کو تخت دلوانے میں بھرپور مدد فراہم کی تھی۔ آخری عمر میں وہ 7 خاندانوں کے ساتھ اوکاڑا کے علاقے ستگرہ میں آباد ہوئے اور آج بھی ان کا مزار وہیں پر ہے۔ بلوچ انہیں اپنا سب سے بڑا تاریخی لیڈر مانتے ہیں۔ ان کے بعد دوسرے بلوچ سردار نوروز خان ہے۔ جنرل ایوب کے دور میں وہ وفاق سے ناراض ہو کر پہاڑوں پر چڑھ گئے اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ 1960 میں ان سے ریاست کی طرف سے ان کے بھتیجے سردار دودہ خان نے مذاکرات کیے۔ مذاکرات میں انہیں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یقین دلایا گیا کہ حکومت نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، اس لیے وہ ہتھیار ڈال دے، لیکن جب انہوں نے قرآن پر ہونے والے معاہدے کے بعد ہتھیار ڈال دیے تو ان کے بھائی اور بیٹوں کے ساتھ بدعہدی کی گئی۔ انہیں اذیتیں دینے کے بعد پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، جبکہ عمر رسیدہ سردار نوروز خان 90 برس کی عمر میں آخری سانسوں تک جیل کی کوٹری میں ہی بند رہے۔ اس بدعہدی اور وعدہ خلافی نے بلوچ قوم پرستوں کو شدید ناراض کر دیا۔ بلوچ تاریخ کے تیسرے لیجنڈری سردار کا نام نواب اکبر بگٹی ہے۔ ایک طرف وہ جدید انگلش لٹریچر اور مغربی فلسفے کے دلدادہ تھے، لیکن سچائی ثابت کرنے کے لیے قبیلے کے لوگوں کو کوئلوں پر چلانے کے بھی پرزور حامی تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بلوچ قوم پرستوں کی ڈیڈ لائن سمجھے جانے والے نواب اکبر بگٹی کے ایسے ہی 20 حقائق شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ نواب اکبر بگٹی وہ اکلوتے اسٹوڈنٹ تھے جو یونیفارم کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ ہمیشہ توڑتے رہے۔ ایچسن کالج کی یونیفارم میں پینٹ شرٹ پہننا ہر اسٹوڈنٹ پر لازم تھا، جبکہ نواب اکبر بگٹی کو انگریزی لباس سے سخت چڑ تھی۔ نواب صاحب کلاس روم میں شلوار قمیص ہی پہن کر آتے تھے۔ یونیفارم نہ پہننے پر انہیں فائن دینا پڑتا تھا، لیکن نواب اکبر بگٹی جتنا عرصہ بھی ایچسن کالج میں پڑھتے رہے وہ جرمانہ تو ادا کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے لباس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ نواب اکبر بگٹی کہا کرتے تھے، میں مر تو جاؤں گا لیکن فوجی آمر کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ اپنی عمر کے آخری دنوں میں انہوں نے غیر ملکی صحافی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ پہاڑوں میں جلدی شہید ہونا بستر میں مرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نواب اکبر بگٹی نے 3 شادیاں کی تھی۔ ان کی ایک بیوی بگٹی بلوچ جبکہ دوسری پٹھان اور تیسری سندھی تھی۔ اکبر بگٹی کے دوست ان سے مذاق کیا کرتے تھے کہ آپ کو چوتھی شادی پنجاب میں بھی کرنی چاہیے، لیکن وہ ہنس کے ٹال دیا کرتے۔ دوستو، ایک دفعہ چودھری ظہور الہی بلوچستان کے علاقے کولو کی جیل میں تھے تو نواب اکبر بگٹی کو حکم دیا گیا کہ چودھری ظہور الہی کو قتل کر دو۔ اس پر اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ بلوچ مہمانوں سے ایسا سلوک نہیں کرتے۔ 1965 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں نواب اکبر بگٹی نے ایوب خان کے مد مقابل محترمہ فاطمہ جناح کو کھل کر سپورٹ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اکبر بگٹی کو ایوب خان کی طرف سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر منشیات فروشی، بغاوت اور اپنے ہی چچا ہیبت خان بگٹی کے قتل کا مقدمہ بھی بنایا گیا اور وہ گرفتار ہو کر سینٹرل جیل کراچی کے مہمان بنے۔
اس زمانے میں نواب اکبر بگٹی کو اذیت دینے کے لیے گرمیوں میں ملتان اور سبی کی جیلوں میں شفٹ کر دیا جاتا، جبکہ سردیوں میں انہیں کوئٹہ جیل بھیج دیا جاتا۔ وہ ایوب خان کے بنائے ہوئے قانون کی بھینٹ چڑھے اور وہ 10 سالوں تک سیاست سے آؤٹ رہے۔ نواب اکبر بگٹی نے گورنر بلوچستان کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان پر انگریزی زبان میں تقریر کی۔ اس دور میں ہوٹلوں اور چائے کے ڈھابوں پر بیٹے لوگ بگٹی صاحب اور بھٹو کی انگریزی بولنے کا موازنہ کیا کرتے تھے۔ نواب اکبر بگٹی نہ صرف خود اچھا کھاتے تھے بلکہ اپنے مہمانوں کی خاطرداری میں کوئی کمی نہ رہنے دیتے۔ ایک دفعہ مشہور پاکستانی صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے سینکڑوں سیاستدانوں اور نوابوں اور بیوروکریٹس کے دسترخوان سے کھانا کھایا، لیکن سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا نواب اکبر بگٹی کے دسترخوان پر تھا۔ ایک موقع پر بینظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں نے اکبر بگٹی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو صدر پاکستان بنائیں گے، لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ بینظیر بھٹو نے فاروق لغاری جبکہ نواز شریف نے وسیم سجاد کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ نواب اکبر بگٹی 1958 میں رکن قومی اسمبلی بنے تو پرائم منسٹر فیروز خان نون نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے نائب وزیر دفاع بنایا، جبکہ بعد میں اکبر بگٹی کو وزارت داخلہ کا اہم ترین قلمدان بھی سونپا گیا۔ ان کی وزارت کے دوران ان کا سب سے بڑا کارنامہ اور کریڈٹ گوادر کے علاقوں کو خرید کر پاکستان میں شامل کرانا تھا۔ 1993 میں نواب اکبر بگٹی جب الیکشن جیت کر پارلیمان تک پہنچے تو انہوں نے بطور احتجاج قومی اسمبلی میں اردو زبان کا بائیکاٹ کیے رکھا، اور اس دوران وہ جب بھی تقریر کرتے تو بلوچی یا انگریزی میں کرتے۔ ایک مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں اکبر بگٹی کے بیٹے طلال بگٹی پر یہ الزام لگا کہ اس نے کسی ہندو لڑکی کو ہراساں کیا ہے۔ جب اس لڑکی کے والد نے نواب اکبر بگٹی کو ان کے بیٹے کی شکایت کی تو نواب صاحب نے اسی موقع پر اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، انہیں شہر بدر کر دیا، اور وہ اکبر بگٹی کی زندگی میں ڈیرہ بگٹی میں قدم نہیں رکھ سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ طلال بگٹی کراچی میں کرائے کے فلیٹ میں رہا کرتے تھے اور اپنے والد کی موت کے بعد اسے ڈیرہ بگٹی میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ طلال بگٹی نے ٹی وی پر اعلان کیا تھا کہ پرویز مشرف واجب القتل ہے اور جو بھی اس کو قتل کرے گا میں اسے 1 ارب روپے مالیت کی 1000 ایکڑ زمین کچے کنال میں دوں گا۔ یاد رہے کہ طلال بگٹی نے اپنی عمر کے آخری حصے میں پرویز مشرف کے سر کی قیمت 1 ارب سے بڑھا کر 2 ارب تک کر دی تھی۔ بلوچستان میں ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کے بعد ہی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ یہ بات ہے 3 جنوری 2005 کی ایک سرد رات کی۔ سندھ سے آنے والی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھی۔ وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے سوئی ہسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ رات کے 2 بجے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ماسک پہنے شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے بندوق کے زور پر ڈاکٹر شازیہ کو باندھا اور متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ ماسک پہنے شخص ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار سے باندھ کر فرار ہو گیا۔ ڈاکٹر شازیہ کے اوپر حملے اور زیادتی کا الزام فوج کے ایک کیپٹن حماد پر لگایا گیا۔ سوئی کا یہ علاقہ ڈیرہ بگٹی کا علاقہ تھا اور یہاں کے سردار نواب اکبر بگٹی تھے۔ اس سانحے کے بعد وہ سیخ پا ہو گئے۔ اکبر بگٹی نے حکومت سے مطالبہ کر دیا کہ کیپٹن حماد قبائلی روایت کے مطابق جرگے میں آئے اور کوئلوں پر چھل کر دکھائیں کہ وہ بے گناہ ہے، تو پھر ہی یہ معاملہ حل ہوگا۔ اب ظاہر ہے ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا اور یہیں سے بگٹی اور مشرف کے اختلافات شروع ہو گئے۔ اسی دوران جب بلوچستان میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تو ایسے میں ایک روز اخبار کا فوٹوگرافر چھپتے چھپاتے نواب اکبر بگٹی کے پاس پہنچا۔ نواب صاحب اپنے 2 ساتھیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر چلنے لگے تو اس فوٹوگرافر نے فوٹوز کلک کرنا شروع کی۔ نواب بگٹی ایک لمحہ رکے اور فوٹوگرافر بنارس خان سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: میری تصویر اس طرح نہیں لینا کہ دشمن یہ سمجھے کہ بگٹی کمزور ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شازیہ کے سانحے کے بعد جب بلوچستان میں حالات کشیدہ تھے تو ایک روز پرویز مشرف نے ٹی وی پہ آ کر یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر اس کے چند روز بعد 26 اگست 2006 کو یہ بریکنگ نیوز چلی کہ نواب اکبر بگٹی کولوں میں مار دیے گئے، اور اکبر بگٹی کی موت کے 6 روز بعد ان کی لاش کو غار سے نکالنے کا حکومتی دعویٰ سامنے آیا، لیکن نواب اکبر بگٹی کے جسد خاکی کو ان کے لواحقین کے حوالے کرنے کے بجائے نہ جانے کیوں ایک تابوت میں رکھ کر اس پر 2 بڑے تالے لگا دیے گئے اور اسے دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔